مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہیے کہ میں تمام آدمیوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور وہ لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو۔ یہ سورہ ناس کے بارے میں کل آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کی مجلس میں وسوسے کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی، کیونکہ وسوسہ ایک ایسا پرابلم اور ایسی بیماری ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس میں، خاص طور پر دیندار حضرات بہت زیادہ۔ اور شیطان کی اس صورت میں سورہ ناس میں اسی برائی کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العالمین سے کہ وسوسے سے حفاظت ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس میں لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور پریشان ہو کر پھر نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی شیطان کا مقصد ہے کہ آدمی نیکیوں سے دور ہو جائے، نیک کاموں سے دور ہو جائے۔ تو ہمیں اس کے منصوبے میں کامیابی نہیں دلانی چاہیے، بلکہ اللہ کی حفاظت میں آ کر نیک کام کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے۔ وسوسہ کیا ہے اور کیسے شیطان ڈالتا ہے وسوسہ، اس کے بارے میں کل ذکر کیا گیا تھا۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے سلسلے میں اپنی امت مرحومہ کی بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری امت سے وسوسے کے سلسلے میں درگزر کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے دل میں جو کچھ بھی وسوسہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ زبان پر نہ لائیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ دل میں تقاضے اٹھ رہے ہیں، وسوسے بہت آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ دل میں خیالات کا آنا، تقاضوں کا اٹھنا، اس کو اللہ معاف فرما دے، لیکن کب؟ جبکہ وہ زبان سے اس کو ذکر نہ کریں اور عمل نہ کریں، تب معافی ہے۔ کہ صرف خیالات کے آنے سے اور وسوسوں کے آنے سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر زبان پر اس کو لا لیے کہ میرے دل میں ایسا چل رہا ہے، کیا خیال ہے، سمجھ میں آئی بات، یا پھر اس کو عمل کر دیے، کوئی دل میں برائی کا خیال آیا، اس کو آدمی نے انجام دے دیا، تو پھر پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے۔ دوسری حدیث شریف میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ اس کو زبان پر لانا ہمیں بہت بھاری ہوتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے کہ ہم اس کو زبان پر لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعی آپ لوگوں کو زبان پر لانا بھاری پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلم کھلا ایمان ہے، یعنی آپ کے پاس ماشاءاللہ واضح طور پر ایمان موجود ہے، تبھی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تیسری حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے نفس سے، اپنے دل سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کروں گا، لیکن ان باتوں کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے معاملے کو وسوسے تک ہی رکھا ہے، یعنی تم نے اس کو انجام نہیں دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تین حدیث شریف ہمارے سامنے ہیں،
اب اس کے مطابق ہم غور و فکر کریں کہ بہت سارے لوگ عبادات کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے پوچھا کہ وسوسہ آتے ہیں یا لاتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو ہوتا ہے خود بخود آنا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ابھی آپ نے سنا دوسری رکعت میں۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں کرتا ہے ایسے کام کے لیے جس کو وہ کر نہ سکے۔ مطلب سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسوں کا آنا یہ آدمی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو آتے رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آتے ہیں۔ جب نہ چاہتے ہوئے آ رہے ہیں اور آدمی کا اس پر بس نہیں ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ مکلف ہی نہیں کریں گے، یعنی اس پر کوئی شریعت کے احکام ہی آپ پر لاگو نہیں ہوں گے، بس وہ معاف ہیں۔ لیکن آدمی پری پلان کرے، نماز میں سوچنا شروع کر دے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ساری شاپنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی کچھ باقی تو نہیں ہے کہ گارمنٹ کے لیے جانا ادھر ادھر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ پلاننگ کرنا یہ غلط ہے، یہ نماز کے خشوع خضوع کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے، اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل سے بھی پڑھتے ہیں اور ظاہری جسم بھی ان کا اللہ کے سامنے متوجہ رہتا ہے اور ان کا دل بھی متوجہ رہتا ہے، اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں۔ اب پریشانی سب کو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں تو شیطان آ کے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، تو وسوسوں کا آنا یہ برا نہیں ہے، وسوسوں کا لانا یہ خشوع اور خضوع کے خلاف۔ آدمی خود سوچے، جیسے ایک صاحب آئے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز ہو گئی تو وہ چلانے لگے کہ عصر کی نماز ہو گئی، افسوس کرنے لگے کہ عصر کی نماز ہو گئی، کتنا جو ہے نقصان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھ لیجئے، پھر سے اکیلے پڑھ لو۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں عصر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے اپنی دکانوں کا حساب کرتا تھا، اب میں نماز پڑھوں کہ حساب کروں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب حساب کیسے ہوگا؟ اب تو نماز یعنی خود کو پڑھنا پڑے گا ساری چیزیں، اور امام کے پیچھے رہو تو فری ٹینشن، پوری دنیا گھوم کر آ جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہو گئی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے 3 ہی رکعت ہوئی ہے؟ پوچھا گیا آپ اتنا کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری 4 دکانیں، 3 ہی کا بھی حساب ہوا ہے، 4تھی باقی ہے، اور ہر رکعت کا 1 دکان۔ تو یہ ہمارا حال ہے، اور شیطان بھی میں نے کل ذکر کیا کہ وہ بھاگتا رہتا ہے اذان کی آواز سن کر، تکبیر کی آواز سن کر، لیکن نماز میں آ جاتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ یہ یاد کرو، یہ یاد کرو۔ جو چیزیں پہلے نہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میں نے ایک سامان اپنے گھر میں رکھا تھا، وہ میں بھول گیا کہاں رکھا تھا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے جیسی نیت باندھی، ابھی تھوڑی دیر ہی ثنا وغیرہ ہی پڑھ رہا تھا کہ نیت توڑ کر بھاگا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یاد آ گیا۔ حضرت نے کہا نماز تو مکمل کر لیتے 2 رکعت۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شیطان سب یاد دلاتا رہتا ہے اور آدمی کو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور نماز کے خشوع خضوع کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اس پر توجہ نہ دی جائے، اور نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور امام کے پیچھے اگر ہیں تو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور اس نیت سے نماز پڑھی جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں دوبارہ نماز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ جب یہ فکریں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نماز میں دل لگائیں گے۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ابلیس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور سب کی الگ الگ کیٹیگری ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم ہے، اس کو الگ انداز سے گمراہ کرے گا،
کوئی عام آدمی ہے تو اس کو الگ انداز سے گمراہ کرے گا، کوئی بہت تہجد گزار ہے اس کو ابلیس الگ انداز سے گمراہ کرے گا، کوئی بہت عبادت گزار ہے تو اس کو الگ انداز سے گمراہ کرے گا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو عابد حضرات ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، ان کو ابلیس طہارت کے سلسلے میں پریشان کرتا ہے کہ ارے تمہارا وضو برابر نہیں ہوا، ارے تمہارا جو ہے استنجا برابر نہیں ہوا، سمجھ میں آئی بات، یا نماز تمہاری صحیح نہیں ہوئی، لگتا ہے ہوا کھل گئی، یا پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے ابلیس کہ ارے پیشاب کے قطرات ٹپک گئے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ وسوسہ اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، یہ اس نے کہا ہے، اور اس کو اللہ نے ہر طرح سے اختیار بھی دے رکھا ہے، وہ کسی بھی شکل میں جو ہے انسان کے پاس آ بھی سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کل، مچھر کی شکل میں سونڈ دل پر جو ہے مارتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو ہر طرح شکل اختیار کرنے کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو ابلیس کا اس طرح سے کام ہوتا ہے، تو اس میں آدمی کو کیا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہوا خارج ہو گئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ کہ جب تک آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو نماز مت توڑو، نماز پڑھتے رہو۔ یعنی حضور نے ان کے وسوسے کا علاج کر دیا کہ خواہ مخواہ اس کے ٹینشن میں مت پڑو، جب تک آواز نہ آئے بدبو نہ آئے سمجھو کہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو واقعی طور پر اس طرح کا مسئلہ ہو اور وہ کہہ رہے بھائی آواز تو آئی نہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، وسوسے کے بیمار کے لیے ہے یہ۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کیے، وضو کرنے کے بعد خیال آیا کہ لگتا ہے کہ داہنے ہاتھ کی کوہنی خشک رہ گئی ہے، پھر دھو لیے اس کو، پھر جو ہے نماز کے لیے بڑھنے لگے تو خیال آیا کہ شاید بائیں ہاتھ کی کوہنی بھی خشک رہ گئی، اس کو بھی دھو لیے۔ اب نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہو رہے ہیں تو خیال آیا کہ شاید وہ ایک پیر رہ گیا ہے دھونے کے لیے، اس کو دھو لیے، پھر جا کے پھر جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو پھر خیال آیا کہ شاید دوسرا پیر بھی رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو گرو گھنٹال کر رہا ہے، سب یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ اب میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا، اللہ اکبر، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ وہ بہکا رہا ہے اور آدمی اس کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کبھی کسی کو بہت برے برے خیالات بھی آتے ہیں، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، تقاضے اٹھتے ہیں، تو ابھی حدیث شریف پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے ان وسوسوں کے بارے میں جو ان کے دلوں میں آتا ہے، ہاں اگر وہ اس کو زبان پر لا لیں گے یا عمل کر لیں گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ صرف وسوسے دل میں آ رہے ہیں تو کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو حضور نے کیا خوشخبری دی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان پر لانا پسند نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ واقعی اگر یہی معاملہ ہے تو یہ تو تمہارے صریح ایمان، یعنی کھلم کھلا واقعی تمہارے پاس ایمان دل میں موجود ہے، اس لیے تم کو تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمارے دل میں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، مسلمان کو ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہی تو تکلیف احساس دلا رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے یہی شکایت کی کہ حضرت ایسے ایسے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، چور اسی گھر میں جاتا ہے جس میں مال ہوتا ہے، جس میں کچھ ہو ہی نہ ہو، کچھ مال ہی نہ ہو، اس میں کوئی چور جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کا اکاؤنٹ ہی نہ بنا ہو تو اس کے پاس کبھی فون نہیں آئے گا کہ آپ کے جو ہے اکاؤنٹ سے پیسہ ختم ہونے والا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے۔ جس کا اکاؤنٹ بنا ہے اسی کو فون آتا ہے کہ بھائی آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے، آپ نمبر دیجئے جلدی سے تاکہ ہم خالی کر دیں۔ تو جس کا اکاؤنٹ ہی نہیں بنا ہے، جو سادہ موبائل استعمال کر رہا ہے یا اس کے پاس بینک بیلنس ہی نہیں ہے، اس کو فون کبھی آئے گا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ اس لیے کو معلوم ہے فراڈ لوگوں کو کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو شیطان
جو ہمیں پریشان کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، وہ ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، وسوسہ ڈال کے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو ایک چیز ہوئی، دوسری چیز یہ ہے ہمارے بھی کچھ قصور ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم کچھ بھی سنتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، کسی کو بھی سنتے ہیں۔ آج کل تو یوٹیوب کا دورہ ہے، تو کسی کی بھی اسپیچ سن رہے ہیں۔ کوئی بھی داڑھی پگڑی والا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اسپیچ سنو، اور آج کل یہ بھی ایک بھوت سوار رہتا ہے نئی نسل کو موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے کا، جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، کفار و مشرکین ہوتے ہیں، ان کا کچھ ٹھکانہ نہیں ایمان کا، اعمال کا، ان کی اسپیچز کو سنی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ مطالعہ دو دھاری تلوار ہوتا ہے، مطالعہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اچھی کتاب، اچھے مصنف کی کتاب آپ پڑھیں گے، اچھے اثرات دل میں آئیں گے، اور گمراہ مصنف اور گمراہ کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہی اثرات آئیں گے۔ اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ پر اور یوٹیوب پر لوگوں کی جو ہم دھڑلے سے اسپیچ سننے لگ جاتے ہیں، بیانات سننے لگ جاتے ہیں، اگر وہ لوگ گمراہ ہیں تو وہ اثرات آپ کے دل میں بھی آئیں گے، اور آپ کا ایمان اور اعمال کمزور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے اکابر مشائخ نے کتنا احتیاط کیا گمراہوں سے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور تعبیر الرؤیا، جو خواب آدمی دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کا اللہ نے علم ان کو دیا تھا۔ انہی کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اردو میں، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں بھی۔ خوابوں کی تعبیر، جو بھی کوئی خواب ایسی موٹی سی ہے وہ انہوں نے لکھی، اور وہ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے بعد کے زمانے کے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس دو بدعتی اور گمراہ قسم کے لوگ آئے، دو آدمی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہم قرآن کی آیت آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں سننا نہیں چاہتا تم لوگوں سے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت قرآن سننے میں کیا حرج تھا، جیسے کہ ہمارا کیا نظریہ ہے، اچھی بات، سمجھ میں آئی بات، کوئی بھی بیان کر رہا ہو، کسی کی بھی اچھی باتیں ہو اس کو لے لو، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اس کے دل کا عالم کیا ہے، اس کی دل کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ گمراہ ہے، کافر مشرک ہے، وہ ظلمت بھری چیزیں اس کی باتوں میں بھی ہوں گی، اس کی باتوں میں بھی ظلمت رہے گی۔ یاد رکھیں اس کو اچھی طریقے سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں سنا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، اگر ان کی باتوں کو میں سنتا، حدیث شریف کو میں سنتا یا قرآن کو سنتا، اور میرے دل میں اس آیت کے سلسلے میں کوئی اعتراض آ جاتا اور میرے پاس اس کا حل نہ ہوتا، تو میرا ایمان تو خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ یہ گمراہ ہے، ان کی جو بات نکلے گی ان کی زبان سے وہ بھی گمراہی والی ہی رہے گی، کچھ نہ کچھ اثر تو ان کا اندر کا، چاہے وہ قرآن پڑھیں گے تو بھی کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا ہی۔ اب انہوں نے پڑھا اور میں سنا قرآن کی آیت، اب میرے دل میں اس کے سلسلے میں کچھ اعتراض آ جاتا تو میرا تو ایمان چلا جاتا۔ تو دیکھو ہمارے بڑوں نے کتنا اہتمام فرمایا اور احتیاط فرمایا کہ گمراہوں کی باتوں کو بھی انہوں نے سننا پسند نہیں کیا، اور ان کے منہ سے قرآن کو بھی سننا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کن کو سن رہے ہیں، کن کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ آج جو مسلمانوں میں بہت زیادہ آزادی اور شریعت سے دوری جو پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم علماء اور مستند علماء سے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ڈاکٹر انجینئر سے لے رہے ہیں، جن کا کام علاج کرنا تھا، ریسرچ کرنا تھا اور بلڈنگیں بنانا تھا، وہ دین بیان کر رہے ہیں اور اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رمضان کو گرمی کے بجائے سردی میں شفٹ کر دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گرمی کے بجائے سردی میں شفٹ کر دیا جائے۔ جاوید غامدی اس کا نام ہے، فتنے کا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور ہم یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور آج کا میڈیا، چاہے وہ کہیں کا بھی میڈیا ہو، اس کا کام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے پھیلانا۔ سمجھ میں آئی بات؟
اور شکوک و شبہات پیدا کرنا. طلاق کے نام پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس کو ہم لوگ سن رہے ہیں، اور علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، اس کو نہیں سن رہے ہیں. کہ علماء سمجھا رہے ہیں کہ بھئی طلاق کے کیا طریقے ہیں اور کیا شریعت کے احکام ہیں، اس کو نہیں سن رہے. اور پھر علماء پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ علماء کیا بیان کرتے ہیں، علماء تو کچھ بیان ہی نہیں کرتے. تم اینکروں کی باتوں کو سنو گے اور پھر علماء کی بات نہیں سنو گے تو تمہارے دل میں شکوک و شبہات یقینی طور پر پیدا ہوں گے، اور شیطان کا یہی مقصد ہے. اور کل ذکر اس میں اسی صورت میں ہے کہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے ہوں. تو سوال یہ کہ آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے، بالکل ڈالتا ہے. شیطان اس کو اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے اور وہ آدمی پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں. ان ھذا العلم دین فلینظر احدکم ان ھذا العلم دین. وہ مسلم شریف ایک کتاب ہے بہت بڑی، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا ہی نمبر ہے. اس کے مقدمے میں ایک بات ہے کہ یہ علم ایک دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، بس تم دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو. علم ان ھذا العلم دین، یہ علم ایک دین ہے. دین یعنی مذہب ہے، طریقہ ہے اور احکام ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ شاید محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہی جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو کہ دین تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو. کسی اچھے معتبر مستند عالم دین سے لے رہے ہو یا ایسے ہی کوئی بھی آ گیا اس سے علم حاصل کر رہے ہو یا دین لے رہے ہو، تو پھر وہ تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے جہاں وسوسوں کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے بڑی رہنمائی ہے، وہیں ہمیں اپنے آپ کو وسوسوں سے بچانا چاہیے. اخبارات میں کوئی مضمون آ جاتا ہے دین کے سلسلے میں، ہم اس کو خوب مطالعہ کرتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے مستند علماء کی کتابیں، ان کے لٹریچرز، ان کے مضامین موجود ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اخبار میں آ گیا اس کو خوب پڑھتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو وسوسوں سے بچائیں اور ایسے لوگوں سے بچائیں جو دین میں ہمارے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور چاہے وہ شیطانی قسم کے لوگ ہوں یا انسانی قسم کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ وسوسے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی. وسوسے کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہمارے دل میں ایمان ہے. جیسا کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کو جب تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سچا پکا ایمان ہے اور دین ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کل انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا فائدے ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.